अचानक गर्म हवा के झोंके तेज होने लगे, रेत उड़ने लगी और इसके साथ औरतों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। 2-3 औरतें ऊंची आवाज में रो रही थी। मार्कोनी के साथी घबरा गए। मार्कोनी ने कान खड़े किए। एक साथी ने उसे कहा, इस दोज़ख में कोई औरत जिंदा नहीं हो सकती, ये बदरूहें हैं। मार्कोनी ने कहा, ये कुछ भी नहीं, बदरूहें भी नहीं, जिंदा औरतें भी नहीं, ये हवा की पैदा की हुई आवाजें हैं। इस इलाके में बाज़ टीलों में लंबे लंबे सुराख हैं जो दोनों तरफ खुलते हैं और बाज़ चट्टानों की शक्ल ऐसी है कि उनसे तेज हवा के झोंके गुजरते हैं तो इस किस्म की आवाज़ों में गूंज पैदा करते हैं। ये गूंज हर तरफ भटकती रहती है, डरो नहीं। मगर उसके साथियों पर ऐसा खौफ तारी हो गया था जिस पर वे काबू नहीं पा सकते थे। ये आवाज़ें हवा की नहीं थी, करीब कहीं औरतें बदरूहें रो रही थी। उन्होंने मार्कोनी को पेश किया हुआ फलसफा तस्लीम न किया। आवाज़ें ही ऐसी थी। हवा तेज होती जा रही थी। टीलों से और जमीन से रेत के हल्के हल्के बादल उड़ने लगे थे जिनसे अब ज्यादा दूर तक नजर नहीं आ सकता था। मार्कोनी ने उस कुदरती दीवार पर पहला कदम रखा जो इस भयानक नशेब में खड़ी थी। वहाँ जगह इतनी कच्ची थी कि रेत मिट्टी में पांव धंस गए। उसने दूसरा पांव आगे रखा और नीचे देखा। गहराई देखकर वे सर से पांव तक कांप गया। अब इस गहराई की तह बिल्कुल ही नजर नहीं आती थी क्योंकि रेत उड़ रही थी। यूं लगता था जैसे इसकी तह ही नहीं। मार्कोनी चंद कदम आगे चला गया। वहाँ इसके दाएं या बाएं कोई टीला नहीं था। वह तो जैसे हवा में खड़ा था। हवा के तेज झोंके ने उसके जिस्म को देखकर उसका तवाजुन बिगाड़ दिया। रोने की आवाजें और बुलंद हो गई। उसने अपने साथियों से कहा, आराम आराम से पांव जमाते जाओ, नीचे बिल्कुल न देखना। ये तसव्वुर करते आना कि तुम जमीन पर चल रहे हो। उसके दोनों साथियों पर पहले ही खौफ तारी था। दीवार पर 3-4 कदम आगे गए तो हवा की तुंदी ने उनके पांव उखाड़ दिए। उनके जिस्म डूबने लगे। मार्कोनी उनकी हौसला अफजाई कर रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वे वसाअत में पहुंच गए और वहां मार्कोनी ने देखा कि दीवार टूटी हुई है और जरा नीचे चली गई है। वहां चौड़ाई इतनी कम थी कि खड़े होकर चला नहीं जा सकता था। मार्कोनी बैठ गया और घोड़े की सवारी की पोजीशन में टांगे इधर उधर करके आगे को सरकने लगा। दीवार की चौड़ाई कम और गोल होती जा रही थी। मार्कोनी नीचे को सरक गया। इसके पीछे इसका एक साथी भी आगे चला गया। अचानक तीसरे साथी की बेहद घबराई हुई आवाज सुनाई दी, मार्कोनी मुझे पकड़ना। मगर उस तक कोई नहीं पहुंच सका। वह एक तरफ लुढ़क गया था। कोई सहरा न होने की वजह से वह गिर पड़ा। उसकी चीखें सुनाई देती रही जो दूर ही दूर होती गई। फिर धमक की आवाज आई और चीखें बंद हो गई। अंजाम जाहिर था। मार्कोनी ने नीचे देखा, कुछ भी नजर नहीं आता था। गिरकर मरने वाले की चीखों की गूंज अभी तक इसी दहशतनाक वीरानों में भटक रही थी। दूसरे साथी ने कहा, मुझे अपने साथ रखो मार्कोनी। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहता। मार्कोनी ने उसका हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने लगा। दीवार ऊपर उठ रही थी। मार्कोनी बैठे बैठे आगे सरकता गया। रोने की आवाजें बदस्तूर आ रही थी और उनके तीसरे साथी की चीखों की गूंज इस तरह भटक रही थी जैसे ऊपर जाकर उनके ऊपर मंडला रही हो। दीवार कुछ छोड़ी हो गई। मार्कोनी ने घूमकर अपने साथी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर को लिया। आगे वे जरा इत्मीनान से चल सकते थे, लेकिन हवा के झोंके इतने तेज थे कि उनके लिए तवाजुन कायम रखना जरा मुश्किल हो रहा था। वे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और दीवार खत्म हो गई। आगे जमीन और पहाड़ियाँ कुछ सख्त थी। 2 चट्टानों के दरमियान तंग सा रास्ता था। वे इसमें दाखिल हो गए। मार्कोनी के साथी ने इससे पूछा, जेफरी मर चुका होगा, उसे बचाया देखा नहीं जा सकता। मार्कोनी ने उसकी तरफ देखा, आह भरी और नफी में सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ कहे बगैर अपने साथी के कंधे पर थपकी दी और आगे चल पड़ा। ये भी एक गली सी थी जो फराख होती जा रही थी। मार्कोनी ने अपने साथी से कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ एक ही रास्ता मिलता है। एक से ज्यादा रास्ते हों तो भटक जाने का खतरा होता है। ये गली खत्म हो गई। आगे जगह कुशादा होते होते बहुत ही खुल गई और जमीन ऊपर को उठती गई। हवा अभी तक तेज थी। मार्कोनी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह किस हैबतनाक इलाके में कितनी दूर अंदर पहुंच गया है। उसे सिर्फ ये एहसास रह गया था कि दुनिया से उसका रिश्ता मुनक़ता हो चुका है।
وہ صلیب کے نام پر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ فرعون کا مدفن تلاش کرنے کا مقصد اس کے سامنے یہی تھا۔ اس سے نکلے ہوئے خزانے سے مسلمانوں کو خرید کر انہیں سلطنت اسلامیہ کے ہی خلاف استعمال کیا جائے گا اور دنیا میں صلیب کی حکمرانی ہوگی۔ وہ اپنے ڈرے ہوئے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ ہوا اسی طرف سے آ رہی تھی۔ پہاڑوں کی چوٹیاں دائیں اور بائیں کو ہٹ گئی تھی اور سامنے آسمان نظر آ رہا تھا۔ مارکونی چڑھائی چل رہا تھا۔ وہ رک گیا اور ہوا کو سونگھ کر بولا، تم بھی سونگھو، ہوا میں جو بو ہے وہ صحرا کی نہیں۔ اس کے ساتھی نے کہا، تمہارا دماغ جواب دے رہا ہے، صحرا میں صحرا کی بو نہیں تو اور کس کی ہے؟ تم اطالوی ہو شاید تمہیں اپنے گھر کی بو آ رہی ہے۔ مارکونی کے چہرے پر کچھ اور تاثر تھا۔ وہ ہوا کو سونگھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تم شاید ٹھیک کہتے ہو، میرے دماغ پر صحرا کی صحبت کا اثر ہے، یہاں پانی نہیں ہو سکتا۔ شاید خیالوں میں کھجوروں، سبزوں اور پانی کی بو سونگھ رہا ہوں۔ میں اس بو سے اچھی طرح واقف ہوں، یہ میرا تجربہ ہے، مگر میرے سونگھنے کی حس مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اس جہنم میں پانی کی بوند نہیں ہو سکتی۔ مارکونی، اس کے ساتھی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا اور کہا، میں بھی ایک بو سونگھ رہا ہوں، موت کی بو۔ مجھے موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ آؤ دوست، جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ چلے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں بزدل ہوں تو مجھے میدان جنگ میں بھیج دو، 100 مسلمانوں کو کاٹنے سے پہلے نہیں مروں گا۔ مارکونی زیادہ باتیں کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، ہم 100 نہیں 1000 مسلمانوں کو کاٹیں گے اور مریں گے نہیں، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ساتھی کو لے کر چڑھائی چڑھنے لگا۔ چڑھائی زیادہ اونچی نہیں تھی، زمین آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہی تھی۔ سورج آ کے نکل گیا تھا، سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کو تھکن نے چور کر دیا تھا۔ وہ آگے کو جھکے ہوئے بڑھتے گئے اور اوپر اٹھتی ہوئی انتہائی بلندی تک پہنچ گئے۔ ریت نے ان کی آنکھیں بھر دی تھی۔ مارکونی نے آنکھیں مل کر دیکھا، آگے ڈھلان تھا اور چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں۔ وہ ایک ٹوکری پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے ساتھی کو آواز دی اور بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، تم اگر ریگستان سے اچھی طرح واقف ہو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ سامنے دیکھو اور بتاؤ کہ یہ سراب تو نہیں۔ ساتھی نے دیکھا، آنکھیں بند کی، کھولی اور غور سے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ شراب نہیں ہو سکتی۔ وہ واقعی شراب نہیں تھا، واقعی سراب نہیں تھا۔ انہوں نے کھجوروں کے کئی ایک درختوں کی چوٹیاں نظر آ رہی تھی، پتے ہرے تھے، درخت نشیبی جگہ میں معلوم ہوتے تھے اور کچھ دور بھی تھے۔ مارکونی ٹوکری سے آگے چلا گیا۔ وہ اب دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ وہاں عجیب و غریب شکلوں کی ٹوکریاں تھی، بعض ایسی جیسے کوئی انسان گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھا ہو، کچھ بڑی تھی، کچھ چھوٹی تھی۔ مارکونی ان میں سے راستہ تلاش کرتا دوڑتا جا رہا تھا۔ سورج پہاڑیوں کی چوٹیوں کے قریب چلا گیا۔ مارکونی کا سانس پھولنے لگا۔ اس کا ساتھی قدم گھسیٹتا جا رہا تھا۔ مارکونی اچانک رک گیا اور آہستہ آہستہ یوں پیچھے ہٹنے لگا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو۔ اس کا ساتھی اس سے جا ملا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہیں ایک نشیب نظر آ رہا تھا۔ یہ کم و بیش 1 میل وسیع اور عریض تھا۔ اس کے ارد گرد مٹی اور ریت کی اونچی اونچی قدرتی دیواریں تھی۔ گہرائی کا علاقہ سرسبز تھا، کچھ اونچا نیچا بھی تھا۔ وہاں کھجوروں کے بہت سے درخت تھے۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں پانی کی بہتات تھی۔ ایسے جہنم میں ایسا سرسبز گوشہ فریب نگاہ نہیں تھا۔ وہ اسی خطے کی بو تھی جو مارکونی نے سونگھی تھی۔ مارکونی کو اس جگہ سے کچھ آگے ایسی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی جو ریت اور مٹی کی نہیں بلکہ پتھروں اور پتھریلی سلوں کی تھی۔ ان کا رنگ سیاہ مائل تھا۔ اس جہنمی خطے کے باہر سے یہ پہاڑیاں نظر نہیں آتی تھی اور اس سبز جگہ کا تو کوئی تاثر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مارکونی نے تیزی سے بیٹھ کر اپنے ساتھی کو بھی بازو سے پکڑا کر بیٹھا دیا۔ انہیں ایک اور عجیب چیز نظر آ گئی تھی۔ یہ 2 انسان جو نشیب میں اس طرح آ رہے تھے، وہ سر سے پاؤں تک ننگے تھے۔ ان کے رنگ گہرے بادامی اور ان کے چہرے اچھے خاصے تھے۔ کہیں سے ایک عورت نکلی، وہ کسی طرف جا رہی تھی، وہ بھی سر سے پاؤں تک ننگی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور کمر تک لمبے تھے۔ شکل و صورت سے یہ لوگ حبشی اور جنگلی نہیں لگتے تھے۔ مارکونی کے ساتھی نے کہا، یہ بدروحے ہیں، یہ انسان نہیں ہو سکتے۔ مارکونی،
सूरज गुरूब होने वाला है, उठो पीछे को भाग चले, रात को ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार्कोनी उन्हें बदरूह समझते हुए भी कह रहा था कि ये इंसान हो सकते हैं। वे यकीन करना चाहता था कि ये कौन लोग हैं। वे हवा में उड़ नहीं रहे थे, जमीन पर चल रहे थे। दूर उन्हें 3 बच्चे एक दूसरे के पीछे भागते दौड़ते नजर आए। उन सब की हरकतें ऐसी थी जिनसे यकीन होता था कि ये इंसान है। मार्कोनी पेट के बल सरकता हुआ आगे चला गया। उसका साथी भी उसके पहलू में जा लेटा। वे जहां लेटकर देख रहे थे वहां की दीवार अमूदी नहीं, कुछ ढलानी थी और रेत ज्यादा थी। मार्कोनी के साथी ने गालिबन और आगे होने की कोशिश की, या जाने क्या हुआ, वे नीचे को सरक गया और लुढ़कता हुआ नीचे जा पड़ा। वहां से ऊपर आना मुमकिन नहीं था। मार्कोनी पीछे को सरक कर एक ऐसी टोकरी की ओट में हो गया जहां से वह नीचे देख सकता था। ये ढलान जहां से सलीबी गिरा था 30-40 गज ऊंची होगी। मार्कोनी ने अपने साथी को उठते देखा। वे ढलान पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। मार्कोनी उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। वे 2 नंगे आदमी जो इसी तरफ आ रहे थे दौड़ पड़े। मार्कोनी ने उन्हें ऊपर से देख लिया, उसके साथी ने न देखा। मार्कोनी उसे आवाज नहीं दे सकता था क्योंकि वह जाहिर नहीं करना चाहता था कि वहाँ कोई और इंसान भी है। उन 2 आदमियों ने मार्कोनी के साथी को पीछे से दबोच लिया। उसके पास खंजर था और एक छोटी तलवार भी, मगर हथियार निकालने का मौका न मिला। उन आदमियों ने उसे नीचे गिरा लिया। वे औरत जो कहीं जा रही थी दौड़ती हुई आई। उधर से बच्चे भी आ गए। उन्होंने अपनी जबान में किसी को पुकारा। मालूम नहीं कहां से 10-12 आदमी जो सब नंगे थे दौड़ते हुए आए। एक ने मार्कोनी के साथी की कमर से तलवार निकाल ली, उसे गिरा लिया और मार्कोनी ने देखा कि तलवार से उसके साथी की शहरक काट दी। सब आदमी नाचने लगे। वे कुछ गा भी रहे थे और हंस भी रहे थे। इतने में एक ज़ईफुल उम्र इंसान आ गया। उसके हाथ में अपने कद जितना लंबा असा था। देखकर सब एक तरफ हट गए। ये बूढ़ा नंगा था। उसके असा के ऊपर वाले सिरे पर 2 सांपों के फने बने हुए थे। ये फिरौनों का इम्तियाजी निशान हुआ करता था। बूढ़े ने मार्कोनी के साथ के जिस्म को हाथ लगाया। तमाम नंगे इंसान, जिनमें चंद एक औरतें भी थी और बच्चे भी, सजदे में गिर पड़े। बूढ़ा अभी तक कुछ बोल रहा था। उसने हाथ फिर ऊपर किया और सब सजदे से सिर उठाकर उठ खड़े हुए। बूढ़े को ढलान की तरफ इशारा करके बताया जा रहा था कि यह आदमी उधर से नीचे आया है। बूढ़े के इशारे पर वे लोग मार्कोनी के साथी की लाश को उठा ले गए। मार्कोनी को यह खतरा नजर आने लगा कि ये पुरइसरार इंसान ऊपर आकर हर तरफ देखेंगे कि नीचे गिरने वाले के साथी भी ऊपर होंगे। वे कुछ देर वहीं से नीचे देखता रहा। फिर सूरज गुरूब हो गया। मार्कोनी ने मौत को कबूल कर लिया और फैसला कर लिया कि वे इस जगह और उन लोगों के भेद को पाने की कोशिश करेगा। उसने एक हाथ में खंजर और दूसरे हाथ में छोटी तलवार ली और इधर उधर देखता एक और सिमत चल पड़ा। शाम अंधेरी होती जा रही थी। वह ऊपर ही ऊपर से उस तरफ जा रहा था जिस तरफ वे उसके साथी को ले गए थे। वहाँ कोई आहट और कोई आवाज नहीं थी। डरावना सा सुकूत था। वह दाएं बाएं और पीछे देखता आगे ही आगे चलता गया। वह नशेब की गोलाई के साथ साथ जा रहा था। उसे धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी। जब ये आवाजें बुलंद हुई तो ये नाचने और गाने का तरन्नुम और हंगामा था। वह उन आवाजों की सिमत गया तो उसे एक और मंजर नजर आया। बाईं तरफ एक और वसी नशेबी जगह थी। कई मशालें जल रही थी। वहाँ भी सब्जा था जहाँ कमोबेश 25 मर्द और औरतें और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता नाच और गा रहे थे। उनके दरमियान बहुत सी आग जल रही थी। उसके जरा ऊपर एक इंसानी लाश पर और पाँव से बांधकर जमीन के मुतावाजी लटकाई हुई थी। उसे घुमाया जा रहा था। यह मार्कोनी का साथी था जिसे भूना जा रहा था। मार्कोनी ये हौलनाक मंजर देखता रहा और उसने ये मंजर भी देखा कि बूढ़े ने उसके साथी के जिस्म से गोश्त काटकर सब में तकसीम करना शुरू कर दिया। मार्कोनी के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि वह वहाँ से उधर को वापस चल पड़ा जिधर से आया था। रास्ता याद था। वह चौकन्ना होकर चला जा रहा था। वह उस दीवार पर पहुंचा जो तसव्वुरों से ज्यादा गहरे नशेब में खड़ी हुई थी। यहीं उसका एक साथी गिरा था। वह जब दीवार के दरमियान उस जगह पहुंचा जहां से उसका साथी गिरा था, उसे दूर नाचे, गुर्राने और भौंकने की दबी दबी आवाजें सुनाई दी। वह समझ गया कि ये सहराई लोमड़ियाँ
اس کے ساتھی کو کھا رہی ہیں۔ اس کے دوسرے ساتھی کو تو انسان کھا گئے تھے۔ اب ہوا تیز نہیں تھی، وہ تاریکوں میں سنبھل کر چلتا اور سرکتا دیوار میں گزر گیا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اس جگہ پہنچا جہاں 3 اونٹ بیٹھے تھے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ ساتھ بندھا ہوا پانی پی لیتا۔ وہ ایک اونٹ پر بیٹھا، 2 اونٹوں کو ساتھ لیا اور چل پڑا۔ وہ اگلے دن کی شام تھی جب مارکونی ایک معجز مصری سوداگر کے روپ میں احمد درویش کے گھر میں داخل ہوا۔ احمد نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، تم اکیلے ہو؟ وہ دونوں کہاں ہیں؟ مارکونی جواب دینے کے بجائے بیٹھ گیا۔ اس کے تو ہوش ہی ٹھکانے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس نے احمد کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اسے ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم کی رودات سنائی۔ احمد کو مارکونی کے 2 ساتھیوں کے مرنے کا ذرہ بھر افسوس نہ ہوا۔ اس نے جب سنا کہ ایک ساتھی کو ننگے آدم خوروں نے کھا لیا ہے تو اس نے خوشی سے اچھل کر پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ان میں سے کسی کے بھی جسم پر کپڑا نہیں تھا؟ بوڑھے کے عصا پر 2 سانپوں کے فن تم نے دیکھے تھے؟ تم نے اچھی طرح دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے ہمارے آدمی کا گوشت کھا لیا تھا۔ خواب کی باتیں نہیں سنا رہا، مارکونی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھ پر جو بیتی ہے میں سنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو سنا رہا ہوں۔ فرعون بھی یہی سنا رہا ہے جو تم نے سنایا ہے۔ احمد درویش نے اٹھ کر مارکونی کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور اسے مسرت کی شدت سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم نے بھید پا لیا ہے مارکونی۔ یہی ہے وہ لوگ جن کی مجھے تلاش تھی۔ یہ قبیلہ 16 صدیوں سے وہاں آباد ہے۔ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ زمانہ انہیں انسان کا گوشت کھانے پر مجبور کر دے گا۔ تم یہ تحریریں نہیں پڑھ سکتے، میں نے پڑھ لی ہے۔ لکھا ہے کہ خزانوں کی حفاظت سانپ کیا کرتے ہیں، لیکن میرے مدفن کی حفاظت انسان کریں گے جو صدیوں بعد سانپ اور درندے بن جائیں گے۔ میرے مدفن کی حدود میں کوئی انسان داخل ہوگا تو اسے میرے محافظ کھا جایا کریں گے۔ وقت اور زمانہ انہیں ننگا کر دے گا، لیکن میں نے جہاں اپنا دوسری دنیا کا گھر بنایا ہے وہ جگہ ان کی ستر پوشی کرے گی۔ باہر کا کوئی مرد ان کی عورتوں پر نظر نہیں ڈال سکے گا۔ جو نظر ڈالے گا وہ وہاں سے زندہ نہیں جا سکے گا۔ مارکونی نے کہا، میں زندہ واپس آ گیا ہوں۔ احمد نے کہا، اسی لیے تم نیچے نہیں گئے۔ تم نے جن سیاہ رنگ کے پتھریلے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے وہ پہاڑ اپنے دامن میں کہیں ریمنس کی حنوط کی ہوئی لاش اور خزانے چھپائے ہوئے ہیں، اور یہ ننگے لوگ ان کے آبا و اجداد ریمنس کے وقت سے وہاں پہرا دے رہے ہیں۔ وہ مرتے رہے، ان کی نسل آگے بڑھتی رہی اور 15-16 صدیاں گزر گئی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہ زندہ کس طرح رہتے ہیں۔ شاید درندوں کی طرح صحرا کے مسافروں کے شکار میں رہتے اور انہیں بھون کر کھا لیتے ہیں۔ وہاں پانی کے افراد ہیں، کھجوروں کی کمی نہیں۔ ان کا زندہ رہنا حیران کن نہیں۔ وہ آج بھی فرعونوں کو خدا سمجھتے ہیں۔ اگر ان کے عقیدے ٹوٹ چکے ہوتے تو وہاں نہ ہوتے۔ تم نے ان کے پاس کوئی ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں۔ رات کو وہ جب اکٹھے تھے تو 25 تھے، وہ اس سے زیادہ ہو بھی نہیں سکتے، احمد درویش نے کہا۔ مارکونی نے کہا، ہاں، میں نے ان کے پاس 2 اونٹ بھی دیکھے تھے۔ اونٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر میں نے صرف 2 دیکھے تھے۔ احمد درویش نے کہا، پھر وہ باہر آتے ہوں گے، وہ باہر ضرور آتے ہوں گے۔ مسافروں کو پکڑنے کے لیے انہیں باہر آنا ہی پڑتا ہوگا۔ سنو مارکونی، غور سے سنو، وہاں کوئی ایسا سیدھا راستہ ضرور ہے جس سے وہ باہر آتے اور اندر جاتے ہوں گے۔ یہ پہاڑوں کا کوئی خفیہ راستہ ہوگا۔ میں نے تمہیں جو راستہ بتایا تھا وہ آنے جانے کا راستہ نہیں جس سے بار بار آیا جا سکے۔ وہاں کوئی اور راستہ ہے جو ان ننگے آدم خوروں سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی ترکیب سوچ چکا ہوں۔ ترکیب یہ ہے کہ وہاں باقاعدہ حملہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس دیوار نما ٹیلے سے جس سے تمہارا ایک ساتھی گر کر مرا ہے کچھ اور آدمی گرا کر مارنے پڑیں گے، لیکن یہ قربانی ضروری ہے۔ بتاؤ 25-30 نہتے آدمیوں کو جن میں بچے اور عورتیں بھی ہیں مارنے کے لیے، اور ان میں 2-3 سے کو زندہ پکڑنے کے لیے تمہیں کتنے آدمی درکار ہے؟ کم سے کم تعداد بتاؤ۔ تم ان آدمیوں کے رہنما اور سربراہ ہوں گے۔ مارکونی نے کہا، میں ترکیب سمجھ گیا ہوں۔ ایک ترکیب میرے دماغ میں بھی آئی ہے۔ ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں، 2-3 کو زندہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ وہ اس جگہ کے تمام بھید ہمیں بتا دیں گے۔ اتنے قبیلے کو مرتا دیکھ کر وہ بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ بتائیں گے کچھ نہیں،
میں ایسی ترکیب کروں گا کہ ان میں سے 1-2 آدمی باہر کو بھاگ اٹھے اور ان کا تعاقب کیا جائے، راستہ معلوم کیا جائے گا۔ احمد درویش نے کہا، تم دانشمند ہو مارکونی، بتاؤ کتنے آدمی دو؟ مارکونی نے جواب دیا اور کہا، 50۔ زیادہ تر آدمی میرے منتخب کیے ہوں گے، میں انہیں تلاش کر لوں گا، مگر مہم کے آغاز سے پہلے میں اپنی شرطیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ احمد نے کہا، تمہیں منہ مانگا انعام ملے گا۔ مارکونی نے کہا، مجھے خزانے سے حصہ ملنا چاہیے، اتنی خطرناک مہم میرے فرائض میں شامل نہیں، میں جاسوس اور تخریب کار ہوں، مجھے خزانے کی تلاش کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ آپ کی ذاتی مہم ہے، میں انعام نہیں منہ مانگا حصہ لوں گا۔ اگر آپ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو آپ کو ایک ریاست کی حکمرانی مل جائے گی، میں جاسوس کا جاسوس رہوں گا۔ احمد درویش نے کہا، یہ مہم اور یہ منصوبہ ذاتی نہیں، یہ مصر، صلیب اور سوڈان کی حکمرانی کا منصوبہ ہے۔ مارکونی اپنے مطالبے پر قائم رہا۔ احمد مجبور ہو گیا، اسے احساس تھا کہ مارکونی کے سوا ریمنز کے مدفن تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے مطالبے ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ مارکونی نے کہا، مجھے 2-3 اونٹ فالتو دیے جائیں جو میں اور میرے ساتھی بھون کر کھا سکے، اور مجھے قدومی دی جائے۔ احمد درویش نے حیرت سے پوچھا، قدومی؟ اتنی نازک اور اتنی اعلیٰ درجے کی رقاصہ کو تمہارے ساتھ ایسے خطرناک مہم میں روانہ کر دوں؟ وہ جانے پر بھی راضی نہیں ہوگی۔ مارکونی نے کہا، اسے زیادہ معاوضہ پیش کرے، وہ راضی ہو جائے گی، میں اس کے لیے ایسا انتظام کروں گا کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکے گی کہ وہ صحرا میں ہے یا اور کسی خطرناک مہم میں شریک ہے، میں اس کی قدر قیمت سے واقف ہوں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دولت مند تاجر اپنی چہیتی بیویوں کو سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اپنی بیویوں میں سے کوئی پسند نہ ہو تو کسی من پسند طوائف یا رقاصہ کو منہ مانگا معاوضہ دے کر ہم سفر بنا لیتے تھے۔ فوجوں کے کمانڈر بھی جنگ کے دوران اپنی بیویاں یا کرائے کی خوبصورت عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس دور میں خوبصورت اور جوان عورت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں اور یہودیوں نے سلطنت اسلامیہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے عورت کو استعمال کیا تھا۔ تو دوستو، کیا مارکونی قدومی کو ساتھ لے گیا یا نہیں؟ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔